بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم چھٹی کلاس کے عربی پڑھیں گے اور الدرس الاول ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، جو پہلا سبق ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو عربی زبان جو ہے وہ عموماً سمجھ نہیں آتی، یا یہ ہوتا ہے کہ 5ویں کلاس کے بعد اچانک پڑھتے ہیں تو ان کو سبق یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی، تو یہ ویڈیو سن کے بار بار وہ سبق یاد کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ میں بھی بچوں کو گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو میں ان کو پڑھا رہا تھا، میں نے کہا ساتھ ویڈیو بنا دوں اور اپلوڈ کر دوں، اور جو میرے بچے ہیں وہ بھی یاد کر لیں گے اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی یاد کر لیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو پڑھوں اور ساتھ آسان ترجمہ کر دوں، تاکہ جو بچے ہیں وہ سن کے اس کو یاد کر سکیں، اور یہی مطلوب ہے۔ کوئی لمبی چوڑی جو تشریح ہے وہ مطلوب نہیں ہوتی، یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو پڑھنا آ جائے اور عربی زبان جو ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، ان کو وہ سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے اس لیے یہ بادلوں کی آواز ہے۔ ربی، یہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ ربی انت العظیم و انت ربی، اللہ میرا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یعنی میرا پالنے والا ہے۔ انت العظیم، اے اللہ العظیم، تو بہت بڑا ہے۔ انت کا معنی تو العظیم بہت بڑا ہے۔ وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ انت الرحمن، تو مہربان ہے۔ وانت الرحیم، اور تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انت الکریم، تو نہایت کرم کرنے والا ہے۔ وانت ربی، اور تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے۔ خالق الارض والسماء، الارضی زمین، والسماء آسمان، زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ خالق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ خالق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اور ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو خالق الارض والسماء مطلب اے اللہ تو زمین اور آسمان کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ ومالک البحر والفضاء، اور البحری سمندر، والفضاء اور فضا یعنی آسمان کی جو وسعت ہے، فضا کا مالک ہے۔ انت الرازق، تو رازق ہے، رازق کا معنی دینے والا۔ وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ اللہ ربی وکل شیء ینادی اللہ ربی، اور ہر چیز پکارتی ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ انت الہی، تو میرا الہ ہے۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ انت الہی، تو میرا معبود ہے یا تو میرا الہ ہے۔ وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا۔ لکا السجود، تیرے لیے ہی، السجود سجدہ ہے، سجدہ کا معنی سر جھکانا۔ لکا تیرے لیے، کا معنی ہوتا ہے تو، لاک لیے، ٹھیک ہے، لا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لیے، لاکا تیرے لیے، السجود سجدہ ہے، لاکا تیرے لیے ہی، العبادت عبادت ہے۔ عبادت کا معنی بندگی، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ الکلمات الجدیدہ، کلمات الفاظ، الجدیدہ نئے، یہ کچھ نئے الفاظ اس میں آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ نیچے اس نے لکھ دیے ہیں۔ رب پالنے والا، ربی میرا رب، انت تو، العظیم بڑا، الرحمن مہربان، رحیم رحم کرنے والا، الکریم کرم کرنے والا، سخی خالق پیدا کرنے والا، البحر سمندر، الرازق دینے والا، الہی میرا معبود، السجود سجدہ، عبادت بندگی، ینادی وہ پکارتا ہے، لاکا تیرے لیے، الفضاء فضا وسعت آسمان کی، کل ہر، شیء چیز۔ التدریبات مشقیں، یہ صفحہ نمبر 2 پہ۔ التدریب الاول، پہلی مشق، سل یا پھر سلی۔ سل، لڑکا ہو تو کہتے ہیں سل، اور لڑکی ہو تو سلی، ملاؤ۔ سل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملانا، ٹھیک ہے۔ واصلہ یا سل ہے نا، یہ آگے چل کے آپ کو عربی کیسے بنتی ہے یہ الفاظ میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو اس میں
بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لڑکے کے لیے لفظ کیسے بنانا ہے اور لڑکی کے لیے لفظ کیسے بنانا ہے۔ سل لڑکے کے لیے سلی، یا پھر لڑکی کے لیے جو پڑھ رہی ہے۔ السؤال سوال کو ملاؤ بالجواب مناسب مناسب جواب کے ساتھ، کما فی المثالی جیسا کہ مثال میں نیچے دیا ہوا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ ثم قم پھر کھڑا ہو جا اگر لڑکا ہے، یا قومی لڑکی ہے تو کھڑی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کے لیے یا لگے گی، قم قومی، پیچھے تھا سلسلی، بالحواری بات چیت کے ذریعے، بات چیت کرنے کے ساتھ، یا بات چیت کرو سر انجام دو۔ ویسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بات چیت کرو، بات چیت سر انجام دو، بالحوار مکالمہ کرو، معزوم علی ساتھیوں کے ساتھ، اگر لڑکا ہے تو ساتھیوں کے ساتھ، اگر لڑکی ہے قومی تو پھر کہیں گے قومی بالحوار مع الزمیلات، سہیلیوں کے ساتھ۔ لڑکے کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کو زمیل کہتے ہیں، اور لڑکی کی جو ساتھی ہوتی ہے جس کو سہیلی کہتے ہیں اس کو زمیلہ کہتے ہیں۔ تو زمیل کی جمع زمالہ ہے، اور جو لڑکی ہے زمیلہ کی جمع زمیلات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہیں، یہ اس میں دیے ہوئے ہیں اور آگے جواب دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہر ایک کا جواب کدھر ہے۔ مثلا یہ پہلا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو دوسرے میں اس کا جواب ہے اللہ میرا رب ہے، تو اس نے خود بتا دیا۔ تو ایسے ہی آپ نے باقی بتانا ہے۔ من خالق الارض والسماء، زمین اور آسمان کا خالق پیدا کرنے والا کون ہے۔ میں نے جسٹ آپ کو یہ سمجھانا ہے، آپ نے خود کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کام کرنا ہوتا ہے طالب علموں نے۔ اگر میں خود ہی حل کر دوں تو پھر جو مشق دینے کا مقصد ہے وہ نہیں، اور اگر طالب علم خود اپنا دماغ استعمال کرے، محنت کرے گا، تو پھر وہ سیکھے گا بھی اور یہ چیز اس کے کام آئے گی۔ تو عارضی فائدہ نہیں دیکھتے کہ بھی عارضی طور پہ استاد حل کروا دے یا گائیڈ سے کرو، خود کرو۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ لمن السجود والعبادت، کس کے لیے سجدہ اور عبادت ہے۔ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے۔ من انت، تو کون ہے۔ الجواب آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ السجود والعبادت للہ تعالی، سجدہ اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ خالق الارض والسماء، اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ الاسلام دینی، اسلام میرا مذہب ہے۔ التدریب الثانی، دوسری تدریب، دوسری مشق۔ اکمل، مکمل کر، اکملی، مکمل کر، لڑکی کے لیے۔ الجمل الآتیہ، الجمل وہ جملے الآتیہ جو آ رہے ہیں، تو ترجمہ کرتے ہیں مندرجہ ذیل جملے، ان کو مکمل کرو بالکلمات المناسبتی، مناسب کلمات کے ذریعے، من القائمہ، کالم میں سے، قائمہ کا معنی کالم، یعنی جو کالم دیا ہوا ہے نا سامنے، اس میں سے جو مناسب کلمات ہیں وہ اٹھا کے نیچے جو جملے ہیں وہ مکمل کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ کل شیء اللہ ربی، اللہ خالق، آگے خالی جگہ، آگے والسماء، انتا، آگے خالی جگہ، وانتا ربی۔ تو جس نے نظم دھیان سے پڑھی ہوگی نا وہ کر لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ اقرا، پڑھ، یا پھر اقرائی، تو پڑھ اگر لڑکی ہے تو۔ الاسماء، جو اسم ہیں، فی مجموعات الف، الف گروپ میں، مجموعہ کا معنی گروپ، یہ الف گروپ ہے۔ وفی مجموعات با، یا بے، اور بے گروپ میں۔ ولاحظ، اور ملاحظہ کر، فرق دیکھ، لاحظی، لڑکی ہے تو لاحظی۔ الفرق، فرق دیکھ، بین المجموعتین، دونوں مجموعوں میں کہ کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ دیکھیں، رب، ربی، میرا رب، اسم، نام، اسمی، میرا نام، مطلب یہ کہ یا ساتھ لگانے سے وہ چیز اپنی ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ کتاب، کتابی، میری کتاب۔ قلم، قلمی، میری قلم۔ اب، ابی، میرا باپ۔ ماں، امی، میری ماں۔ مدرسۃ، سکول۔ مدرستی، میرا سکول۔ صف، صف، صفی، کلاس۔ صفن کا معنی کلاس، صفی، میری کلاس۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ رتب، ترتیب دے، اگر لڑکی ہے تو رتبی، سمجھ آ رہا ہے نا۔ الکلمات التالیہ، مندرجہ ذیل کلمات کو، لتشبیہ، ترتیب دیں، لتشبیہ، تاکہ وہ ہو جائیں۔ تشبیہ کا کیا معنی ہوتا ہے، ہو جانا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اشبہ یشبہ کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، تاکہ وہ ہو جائیں، بن جائیں۔ جملاً مفیدتاً، مفید جملے۔ کما فی المثالی، جیسا کہ مثال میں، یہ اس نے آگے ایک مثال دے دی ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا وَأَنْتَ ربی العظیم انت، اس نے ترتیب دے کے بنا دیا انت العظیم انت ربی، تو یہ نیچے نظم کے اندر سے اٹھا کے اس نے
جو جملے ہیں نا وہ آگے پیچھے کر دی ہیں، تو جس نے نظم پڑھی ہوگی وہ ان کو خود ہی سیدھا کر لے گا. ٹھیک ہو گیا. التدریب الخامس، پانچویں مشق. سلی المفردۃ بتثنیتہ، ملا مفرد کو اس کے تثنیہ کے ساتھ. یہاں پہ مفرد ہیں اور آگے اس کا تثنیہ ہے، تو تثنیہ کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ جو دو کے لیے بولا جاتا ہے. مفرد ایسا لفظ جو ایک کے لیے بولا جاتا ہے. جمع ایسا لفظ جو دو سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے. تو عموماً تثنیہ بنانے کے لیے الف نون لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الف نون لگا دیتے ہیں. مثلا میرا نام کیا ہے؟ ناصر. تو اس کا تثنیہ بناؤ ناصرانی. ایسے اسماعیل، اس کا تثنیہ بنانا الف نون لگا دو اسماعیلانی، دو اسماعیل. ابراہیم ابراہیمانی. حنین دو نون الف نون لگا دو حنینانی. حریم حریمانی. تو ایسے یہ تثنیہ بن جائے گا. عظیم عظیمانی. کریم کریمانی. بحرن بحرانی. سعیدۃ سعیدتانی. یا کے سارے بنے ہوئے. التدریب السادس، چھٹی مشق. اقرا پڑھ یا اقرائی. ثم اکتب پھر لکھ یا اکتبی لڑکی ہے تو حروف اللغت العربیہ، عربی زبان کے حروف. فی کراسۃ کاپی میں. کراسہ کا معنی کاپی. بخط جمیل خوبصورت خط کے ساتھ. تو یہ آپ نے یہ سارے پڑھنے ہیں. یہ الف با تا سا ایسے. پھر ان کو الف با تا سا کو آپ نے خوبصورت کر کے لکھنا ہے. تو یہ پہلا سبق تھا، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں اگر کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں آپ مجھے اپنا جو کویسچن ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، تو میں اس کا آنسر دے دوں گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں جو باقی سبق ہے وہ ہم ایسے پڑھیں، کیونکہ عربی جو زبان ہے وہ ہماری مسلمانوں کی یوں بنیادی زبان ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام جو ہے وہ عربی زبان میں آیا تھا. ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کی زبان عربی تھی، تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے اور باقی جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے عربی جو ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس پیپر دینے، باقی جو چیزیں فائدے تاکہ عملی زندگی میں بھی مفید ہو. پھر یہاں سے جو لوگ پڑھتے ہیں عموماً وہ عرب کنٹریز میں بھی جاتے ہیں. اگر یہاں بھی عربی دھیان سے پڑھی ہو تو وہاں پہ جا کے بندہ عربی بیسک چیزیں پڑھ لیتا ہے، ایڈریس پڑھ لیتا ہے، بات چیت ہلکی پھلکی کر لیتا ہے، عربی جلدی سیکھ جاتا ہے. اور اگر دھیان سے نہ پڑھی ہو تو بعد میں آپ جائیں گے تو پھر بندہ دھکے ٹھٹے کھاتا رہتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور آگے اس کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. دعا میں یاد رکھیں. ناصر محمود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.